الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ غزوہ احد کے واقعات ہم سماعت کر رہے ہیں، اسی میں آگے علامہ عبد المصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک کے صدمے اور چہرہ انور کے زخموں سے نڈھال ہو رہے تھے، یعنی سرکار پر حملے ہو رہے ہیں، صحابہ اپنے گھیرے میں لے کر ہٹتے جا رہے ہیں، پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، یعنی جنگ سے نکلنے کے راستے سوچ رہے کہ سرکار کو کسی طریقے سے محفوظ مقام پر پہنچایا جائے۔ اسی حالت میں آپ ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گر پڑے جو ابو عامر فاسق نے جا بجا کھود کر ان کو چھپا دیا تھا تاکہ مسلمان لا علمی میں ان گڑھوں کے اندر گر پڑیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا دست مبارک پکڑا اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کو اٹھایا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے جو لوہے کی ٹوپی جو ہیلمٹ جیسا فوج کا رہتا ہے خود، اس کی جو کڑیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں چھپ گئی تھیں، اس میں یہ کچھ حصہ لوہے کا جو تلوار اس کافر نے ماری تھی، تو کچھ ہیلمٹ کا حصہ ٹوٹ کر کے حضور کے رخسار مبارک میں دھنس گیا تھا۔ تب صحابہ کی جانثاری تو آپ نے سماعت کی، اب یہاں بھی دیکھیے حضرت ابو عبیدہ کیا کر رہے ہیں، پہلے نکالنا ہے تو کچھ سامان وہاں ہے نہیں، بس سرکار کو تکلیف سے نجات دلانی ہے۔ آپ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر اس کڑی کو اس زور کے ساتھ کھینچ کر نکالا کہ خود ان کا ایک دانت ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ اب یہ دیکھیے ایک دانت تو ٹوٹ گیا، دانتوں سے پکڑ کر کھینچا، اب لوہا ہے تو ایک دانت ٹوٹ گیا تو یہ نہیں کہ منہ پکڑ کر بیٹھ جائیں، خون نکل رہا ہے میرے منہ سے، دانت ٹوٹ گیا، جی نہیں، دو ٹکڑے چہرے انور میں تھے تو ایک نکالنے میں دانت ٹوٹ گیا تو رکے نہیں، پھر سے دوسرا ہلکا جو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ جگہ پر فوراً ایک ساتھ دو دانت ٹوٹنا سب کو پتہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دانتوں سے کھینچ کر اس حلقے کو، اس ہیلمٹ کے حصے کو چہرہ انور سے باہر نکالا، خود کے دو دانت ٹوٹ گئے اور حضور کے چہرہ انور سے جو خون بہا اس کو ایک دوسرے صحابی جو وہاں موجود تھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد ماجد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے جوش عقیدت سے چوس چوس کر پی لیا اور ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مالک بن سنان، کیا تو نے میرا خون پی ڈالا؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا خون پی لیا جہنم کی کیا مجال جو اس کو چھو سکے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ یہ نہیں دکھا سکیں گے حدیث مبارکہ میں کہ حضور نے فرمایا ہو کہ سنان تم میرا خون گرنے مت دینا، فوراً پی لینا، کہیں یہ نہیں ہے، قرآن کی آیت میں بھی نہیں ہوگا کہ میرے نبی کا خون بہے تو پی لینا۔ یہ صحابہ نے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے خود سے کیا
تو کئی جگہ پر میں نے یہ کہا ہے کہ عقیدت و محبت میں ایسے کام جو ہو جاتے ہیں جو اسلام اور شریعت کے خلاف نہ ہو اسے آپ بدعت نہیں کہہ سکتے، اسے آپ حرام و ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ سرکار کی تعظیم کے لیے یہ صحابہ نے خود سے کیا ہے تو یہ حرام نہیں، اور اسے سرکار نے منع بھی نہیں فرمایا، کہیں یہ بھی نہیں کہ اے مالک میں نے تو تجھے کہا نہیں تھا، تو نے کیوں کیا؟ جی نہیں، بلکہ اس پر بشارت دے دی کہ تم نے خون پیا ہے تو تم جہنم کی آگ سے گویا کہ آزاد ہو۔ اور یہی ایک واقعہ نہیں، اور بھی کئی واقعے، 2-3 حدیث میرے نظروں سے بھی گزری ہے کہ حضور نے ایک صحابی کو، یعنی وہ بولتے نا آج کل بھی لگا کپنگ، ہجامہ، سرکار نے ہجامہ کروایا اور اس میں سے جو خون نکلا تھا تو ایک صحابی کو دے کر ارشاد فرمایا اسے کہ یہ گرا دو، مطلب انہیں خون ہے اس کے ساتھ بہا دیا جائے، دفن کر دیا جائے، جو بھی سرکار نے حکم فرمایا۔ وہ صحابی لے کر گئے اور تھوڑی دیر بعد، مطلب پیالے میں تھا، لے کر گئے، واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کیا اس خون کا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اسے پی گیا۔ یہاں بھی سرکار نے حکم نہیں دیا تھا کہ پی جاؤ، صحابی عرض کرتا میں پی گیا، تو یہاں بھی حضور نے کوئی یہ نہیں کہا کہ میں نے ایسے کرنے کو نہیں کہا تھا، تم نے خود سے پی لیا، بدعت کر دی، یہ کر دیا، کچھ نہیں، بلکہ اس پر بشارت دی انہیں بھی کہ تم نے میرا خون پیا ہے، تمہیں زندگی بھر پیٹ کی تکلیفیں نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، صحابہ کا یہ معاملہ بہت اونچا معاملہ تھا۔ آگے آپ آئے گی ایک حدیث مبارکہ، وہ بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ، اسی کتاب سے ہے۔ تو یہ عقیدت اور محبت میں جو کام ہو جاتے ہیں نا، جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، حالانکہ اگر ابھی آپ کسی کا خون وغیرہ، جانور کا خون، یہ سب حرام ہے، بہتا خون جو ہے، بہتا کہ وہ جمع کر پکانا وہ بھی حرام ہے۔ اگر اب آپ کسی کے ساتھ معاملات کریں گے تو وہ شریعت کے خلاف ہو جائے گا، اور یہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے اور سرکار اس پر بشارت دے رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ سرکار کا معاملہ عام انسانوں والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اسے یاد رکھنے کی بات ہے۔ عام انسان سمجھ لیں گے تو پھر تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، اور پھر سب شیر کو بدعت ہی نظر آئے گا۔ محبت والی بات کریں گے، تعظیم والی بات کریں گے، تعظیم کی نظر سے دیکھیں گے تو سارے معاملات محبت سے دکھائی دیں گے، اور پھر یہ شرک اور بدعت کے فتوے اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ خون تو خون ہے، خون تو اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں، بات چل رہی ہے تو یہ بھی سماعت فرما لیجیے، کسی نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنے ہیں تو اب سن لیجیے کہ صحابہ کرام کی محبت اس قدر اونچے پیمانے پر تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم سے سوال کرتے ہیں کہ صحابہ نے یہ نہیں کیا، صحابہ سلام نہیں پڑھتے تھے، کیا ان کو محبت نہیں معلوم تھی؟ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، کیا ان کو عشق نہیں تھا حضور سے؟ تم زیادہ عشق کرنے والے، ایسے ہم پر کیسے کہتے ہیں؟ ایسے اعتراضات کرتے ہیں، بیوقوفانہ اعتراضات۔ تو صحابہ جو کرتے تھے اور جو کرنا چاہتے تھے وہ سنیے۔ کئی جگہ پر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بتقاضۂ بشریت اگر رفع حاجت کے لیے کہیں جاتے، رفع حاجت اگر مشکل لفظ ہو رہا ہے تو، حالانکہ سرکار کی تعظیم کے لیے ادب والا لفظ استعمال کرنا ہے، قضاء حاجت عام زبان میں کہوں تو یعنی استنجا کرنے کے لیے سرکار اگر تشریف لے جاتے، صحابہ باہر کی طرف موجود رہتے، اور صحابہ خود کہتے ہیں کہ جب حضور فارغ ہو کر باہر نکلتے تو صحابہ، ایک حدیث میں کہ صحابہ نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ فارغ ہو کر نکلتے تو ہم فوراً اس جگہ پہنچتے، یعنی جس جگہ پر حضور نے رفع حاجت کی ہے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم فوراً وہاں جاتے ہیں تاکہ ہم اسے کھا لیں،
اسے اس مبارک کو پاخانے کو صحابہ کھانے کو تیار ہیں کہ ہم اسے کھا لیں. یہ عقیدت ہے صحابہ کی. حدیث پاک سنا رہا ہوں، کوئی اپنے من کی بات نہیں، کوئی بریلے سے چھپی ہوئی کتاب نہیں، حدیث شریف ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اسے کھا لیں یا رسول اللہ، پر وہاں کچھ ہوتا نہیں ہے. جب ہم جاتے ہیں تو وہاں کچھ نہیں رہتا. تو حضور فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے زمین ہی اسے نگل لیتی ہے. تو صحابہ یعنی کتنی عقیدت، کس قدر محبت، کس مقام پر تھی وہ عقیدت. آج کتنا ہی بڑا پیر، کتنا ہی بڑا قطب، کتنا ہی بڑا کوئی کیوں نہ ہو، آج کوئی مرید اس مقام تک، اس حد تک نہیں جائے گا، اور جائے گا تو گناہ کرے گا. یہ سب حرام ہے، یہ سب چیزیں. لیکن سرکار نے یہ نہیں کہا کہ کیا کر رہے ہو تم، یہ غلط چیز نہیں. فرمایا کہ تم سے پہلے زمین اسے نگل لیتی. یعنی عقیدت میں صحابہ اس مقام پر تھے، اتنے آگے تھے. تو یا جو ہم سے یہ جو کہہ رہے ہیں نا، تو دیکھیے صحابہ کی تعظیم، دیکھیے صحابہ کس حد تک جانے کو تیار تھے. تو آج اگر ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھ لے رہے ہیں تو کوئی غلطی نہیں کر رہے ہیں. یہ صحابہ سے ہی سیکھ کر ہم یہ کر رہے ہیں کہ عقیدت اور محبت کی بات بہت الگ ہے، اور اس میں شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں. ہاں، شریعت کے خلاف جو بات ہو اسے ہمیشہ منع کیا جائے گا، اس سے ہمیشہ روکا جائے گا. جس طریقے سے شریعت نے اجازت دی ہے وہ چیز کرنے میں، اور شریعت نے منع نہیں کیا ہو جس چیز سے، وہ چیز کرنا، اس میں کوئی غلط نہیں، کوئی برائی نہیں. تو عشق اور محبت کے ساتھ سارے اعمال کرنے چاہیے. حضور کو محبت کی نظروں سے دیکھنا چاہیے، تعظیم کی نظروں سے دیکھنا چاہیے. ایک بیچ میں بات آ گئی تو میں نے یہ کہہ دیا. اللہ ہمیں سرکار کی محبت اور صحابہ کی محبت کا جذبہ عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجیے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے جہاں کفار کے لیے پہنچنا دشوار تھا. انہیں صحابہ حضور کو لے کر پہاڑ پر، کوہ احد جو تھا اس کے پاس اوپر چلے گئے. ابو سفیان نے دیکھ لیا اور فوج لے کر وہ بھی پہاڑ پر چڑھنے لگا. لیکن حضرت عمر اور دوسرے جانثار صحابہ نے کافروں پر اس زور سے پتھر برسائے کہ ابو سفیان اس کی تاب نہ لا سکا اور پہاڑ سے اتر گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھاٹی میں تشریف فرما تھے اور چہرہ انور سے خون بہہ رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھوں سے خون دھو رہی تھیں، مگر خون بند نہیں ہوتا تھا. بالآخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ خون پر رکھی تو خون فوراً ہی تھم گیا. ابو سفیان جنگ کے میدان سے واپس جانے لگا، جس جنگ میں مسلمانوں کی ظاہری شکست ہوئی تھی. وہ بھی کیوں؟ کہ حضور کا فرمان نہیں مانا تھا، اس لیے شکست ہوئی. تو کافر لوٹنے لگے کہ چلو مار دیا، جنگ ختم ہو گئی. ابو سفیان واپس جانے لگا تو ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور زور زور سے پکارا. جہاں سرکار تشریف فرما تھے اس کے قریب میں دوسری پہاڑی پر چڑھ گیا اور پکارنے لگا، کیا یہاں محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ تم لوگ اس کا جواب نہ دو. پھر اس نے پکارا، کیا تم میں ابو بکر ہے؟ حضور نے پھر فرمایا کوئی کچھ جواب نہ دے. پھر اس نے پکارا، کیا تم میں عمر ہے؟ اس کا بھی جواب نہیں ملا. تو ابو سفیان نے گھمنڈ سے کہا کہ دیکھو یہ سب کے سب مارے گئے، اگر زندہ ہوتے تو ضرور میرا جواب دیتے. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ نے چلا کر کہا، اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، ہم سب زندہ ہیں.
اب یہ حدیث شریف یہ بھی بتا رہی ہے کہ سرکار نے منع فرمایا لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے برداشت نہیں ہوا اور آپ نے جواب دیا۔ یہاں بھی پتہ چلا کہ اسلام کی تعظیم، رسول کی تعظیم کے لیے یہ کام کرنا بالکل حضرت عمر کے لیے روا تھا کہ حضور نے منع فرمایا پھر بھی آپ نے جواب دیا، کیونکہ وہ کافر حضور کی توہین کر رہا تھا، اسلام کی توہین کر رہا تھا، سرکار کے بارے میں مر گیا یہ بول رہا تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ نے فوراً سے چیخ کر جواب دیا۔ ابو سفیان نے اپنی فتح کے گھمنڈ میں یہ نعرہ مارا، اغل حبل اغل حبل۔ حبل جو تھا یہ ان کے ایک بت کا نام ہے، اس نے کہا بت جیسے اپنے سماج میں کہہ لیجیے حبل زندہ باد، حبل زندہ باد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تم لوگ بھی اس کی جواب میں نعرے لگاؤ۔ اب سرکار نے ارشاد فرما دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا نعرہ لگائیں؟ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہ نعرہ لگاؤ، اللہ اعلیٰ و احل، اللہ اعلیٰ و احل۔ وہ کہہ رہا تھا اول حبل، یہاں پر اللہ اعلیٰ و احل یعنی اللہ سب سے بڑا اور بلند مرتبہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں، لنا العزا ولا عزا لکم، یعنی عزا بھی ایک بت کا نام ہے۔ لات، عزا، حبل یہ سب کافی بت ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس کے جواب میں یہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ دیکھیے کیسے جواب فصاحت کے ساتھ سوال جواب ہو رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے لنا العزا ولا عزا لکم، یہاں سے جواب آتا ہے اللہ مولانا ولا مولا لکم، یعنی اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ابو سفیان نے بلند آواز سے اکڑ کر کہا آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ اور جواب ہے، لڑائی میں کبھی فتح بھی ہوتی ہے کبھی شکست بھی۔ اے مسلمانوں، ہماری فوج نے تمہارے مقتولوں کے کان ناک کاٹ کر ان کی صورتیں بگاڑ دی ہیں، مگر میں نے نہ تو اس کا حکم دیا تھا نہ مجھے اس پر کوئی رنج و افسوس ہوا ہے۔ یہ کہہ کر ابو سفیان میدان سے ہٹ گیا اور چل دیا۔ کفار قریش کی عورتوں نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے جوش میں شہدائے کرام رضی اللہ عنہم کی لاشوں پر جا کر ان کے کان، ناک، کان وغیرہ کاٹ کر ان کی صورتیں بگاڑ دی تھی، مسئلہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے اس بے دردی کا مظاہرہ کیا کہ ان اعضاء کو کاٹ کر ان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اس قدر یعنی جیسے وحشیت طاری تھی عورتوں پر بھی، اتنی نفرت مسلمانوں سے۔ ہند اس نے قسم کھائی تھی نا کہ اپنے باپ کا بدلہ لے گی، اور وہ وحشی سے کہا تھا کہ مار دینا، تو حضرت حمزہ کی مقدس لاش کو تلاش کرتی پھر رہی تھی کہ حمزہ کہاں ہے، کیونکہ حضرت حمزہ نے ہی جنگ بدر کے دن ہند کے باپ تقا کو قتل کیا تھا۔ جب اس بے درد نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو پایا تو خنجر سے ان کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکالا اور اس کو چبا گئی۔ دیکھیں کیسی جانور جیسا یعنی جنون طاری تھا ان لوگوں پر۔ پیٹ چاک کر کے حضرت حمزہ کا کلیجہ باہر نکالا اور دانت سے کھینچ کر کے ایک ٹکڑا کاٹ کر چبانا شروع کر دیا۔ لیکن ظاہر بات ہے گوشت کچا گوشت ہے اور اللہ کی مصلحت بھی ہے، تو وہ کلیجے کا وہ جو چبا رہی تھی وہ حلق سے نیچے نہ اتر سکا، اس لیے اگل دیا۔ تاریخوں میں ہند کا لقب جو جگر خار ہے وہ اسی واقعے کے بنا پر ہے، یعنی ہند جو ہے جگر کھانے والی، یہ اس واقعے کی بنا پر اس کا نام تاریخ میں مشہور ہے۔
ہند اور اس کے شوہر ابو سفیان نے رمضان سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا، یعنی بہت فتح مکہ ہو گئی تب ان دونوں نے اسلام قبول کیا۔ اور صرف یہی نہیں، ان کے بیٹے بہت بڑے مرتبے والے ہیں، کاتب وحی ہیں، کاتب وحی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پاک لکھنے کی ڈیوٹی ان پر لگائی ہوئی تھی، اور بھی صحابی ہیں تو بہت بڑے، انہی کے بیٹے ہیں وہ، اور بھی کاتبان وحی ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہیں جن کا نام بڑا مشہور ہے، آپ سبھی بہت سے بھائی جانتے ہوں گے، نہیں جانتے تو سن لیجئے۔ ان کے بیٹے کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، جن کا بیٹا یزید پلید ہوا۔ تو یہ ابو سفیان، ان کی بیوی، ان کے بیٹے، یہ سب یعنی پورا خاندان بعد میں مسلمان ہو گیا، پر اس وقت میں جب یہ کفار کی فوج میں رہے تو بالکل کھل کر اسلام کی دشمنی کی ہے ان لوگوں نے، اور یہ ساری باتیں ہوتی رہیں، سارے واقعات۔ تو یہ ہمارے دل میں ان کے لیے، ان کے خلاف بے ادبی بالکل نہیں آنی چاہیے۔ یہ مسلمان ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب کچھ ختم، اب صحابی کا درجہ مل گیا ان کو، تو ہمیں صحابی کی طریقے سے ان کی عزت کرنی ہے، ادب کرنا ہے۔ اب وقت جو ہے ہو گیا ہے کافی، اس کے بعد آگے کے واقعات انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔